دوسری اس باب کے اندر ہمارے حضرات سے رسائل بھی منقول ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک رسالہ ہے ہدایت المعتدی فی قراءۃ المقتدی، اور اس رسالے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ عرب کا یہ مزاج ہے اور عرب کے اندر یہ رواج بھی تھا کہ وہ قراءت یعنی قرآن کی حفظ کا طریقہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھتے اور سنتے، اور یہی ان کے قرآن کے یاد کرنے کا طریقہ تھا پڑھنا اور سننا. اور کئی عرصے تک ان کا یہ طریقہ رہا ہے، کئی عرصے تک ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ کے یاد کرتے تھے یا قرآن کو سن کے یاد کرتے تھے. اور دوسری بات اس کا خلاصہ اس رسالے کا یہ ہے کہ نماز 3 ادوار سے گزری ہے، نماز 3 ادوار سے گزری ہے. پہلا دور یہ تھا کہ مقتدی اور امام اکٹھے پڑھ رہے ہیں، مقتدی اور امام، مقتدی بھی پڑھ رہا ہے فاتحہ اور سورت، امام بھی پڑھ رہا ہے فاتحہ اور سورت. پھر دوسرا وقت ایک یہ آیا کہ سورت کا پڑھنا جو ہے وہ ختم کر دیا اور فاتحہ کا استثناء کر دیا، لیکن صرف لا تفعلوا الا بام القرآن، صرف استحباب ہی باقی رہا، کیونکہ نہیں مطلقاً یہ بات پیچھے عرض کر چکے ہیں وہ حرمت کے لیے آتی ہے، اور حرمت سے استثناء اباحت کی دلیل ہے، وجوب اور فرض کی دلیل نہیں ہے. تو صرف سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یعنی مباح رہ گیا. پھر تیسرا دور یہ آیا کہ مقتدی کو بالکل ہی اس کے پڑھنے کے اوپر پابندی لگا دی کہ بھئی امام کے پیچھے ہو تو پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیچھے گزری ہے وہ ان 2 ادوار میں سے کسی دور کی ہے، یا تو اس دور کی ہے جس میں مقتدی اور امام اکٹھے پڑھتے تھے، یا درمیانے دور کی ہے کہ جس میں سورت سے منع کر دیا اور سورۃ فاتحہ کی اجازت دے دی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو اوپر والی حدیث ہے یہ آخری دور کی ہے کہ مقتدی فانتہى الناس، لوگ ہر قسم کے پڑھنے سے رک گئے، کیونکہ یہ مطلق ہے، یہ نہیں بتایا کہ جہری نمازوں میں سری نمازوں میں. دوسری بات قرآن کی آیت سے ہم نے بتا دیا کہ قرآن میں 2 حکم ہیں، ایک استماع سننا ہے اور ایک خاموش رہنا ہے. تو اگر 3 نمازوں میں جہری قرات جہاں ہوتی ہے وہاں پر سننا تو ہے، لیکن دوسرا حکم جو ہے خاموش رہنے کا وہ سری نمازوں کے لیے ہے کہ سری نمازوں میں جو ہے آدمی کیا رہے، وہ خاموش رہے، وہ کیا رہے جی، خاموش رہے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ان 3 ادوار سے گزری ہے. جیسا کہ رفع دین کے بارے میں بتایا کہ پہلے ہر اونچ نیچ میں رفع دین تھا، ہر اونچ نیچ میں رفع دین تھا، پہلے ہر اونچ نیچ میں رفع دین تھا. پھر اس کے بعد کیا کر دیا گیا کہ پوری نماز میں سے رفع دین کو ختم کر کے صرف تکبیر تحریمہ کا جو تھا وہ ویسے نماز سے باہر ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، اور باقی پوری نماز میں سے اس کو ختم کر دیا گیا. تو دوسری جو ایک مکتوب تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک خط تھا جو بعد میں ایک رسالے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کے 2 نام ہیں، اس کے 2 نام ہیں. ایک تو اس کا نام ہے دلیل المحکم فی ترک قراءۃ للمؤتم، اور دوسرا اس کا نام ہے توثیق الکلام. یہ اس رسالے، ایک ہی رسالے کے 2 نام ہیں. پھر توثیق الکلام کے آپ کے ترمذی شریف کے جو شارح ہیں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تحفۃ العلمئی کے مصنف، انہوں نے پھر اس کی شرح کی ہے کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے. اس میں حضرت نے مقتدی کا امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، فاتحہ بھی نہ پڑھنے پر 10 دلائل قائم کیے. کتنے دلائل قائم کیے؟ 10. ان میں سے ہم صرف 3 کا ذکر کریں گے، بقایا جن کا شوق ہو کتابوں کے نام ہم نے بتا دیے ہیں، اس میں سے 10 دلائل دیکھ لیں. پہلی دلیل تو یہ قائم کی ہے کہ عرب کا یہ قانون ہے، عربی زبان کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب مفرد کی اضافت جمع کی طرف ہو، جب مفرد کی اضافت جمع کی طرف ہو تو مضاف ایک ہوتا ہے اور مضاف الیہ کئی ہوتے ہیں. جیسے کتابہم، کتابہم تو کتاب مضاف ہے اور مفرد ہے، ہم مضاف الیہ کئی ہیں. اور جمع کی اضافت جمع کی طرف ہو تو مضاف بھی کئی ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی کئی ہوتے ہیں. جیسے رووا عن آبائہم،
کہ وہ روایت کر رہے ہیں اپنے آبا سے، تو روایت کرنے والے بھی کئی ہیں، اور جتنے راوی ہیں اتنے ہی ان کے باپ ہیں، تو روایت کرنے مضاف بھی کئی اور مضافلے بھی۔ اب جتنی حدیثیں پیچھے گزری ہیں اس میں مفرد کی اضافت جمع کی طرف ہے، مفرد کی اضافت جمع کی طرف ہے۔ تو اب یہ ان تمام روایات سے یہی ملتا ہے کہ بھئی مقتدی کے ذمہ جو ہے وہ قرات نہیں ہے، قرات صرف کس کے ذمہ ہے؟ امام کے ذمہ ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی، آگے باب میں آئے گا سترے کے باب میں، کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے، یعنی جو امام نے سترہ گاڑ لیا تو مقتدیوں کے لیے سترہ گاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بن سکتا ہے تو پھر امام کی قرات مقتدی کی قرات کیوں نہیں بن سکتی؟ نمبر 3، اللہ کے نبی نے پیچھے باب میں حدیث گزری، الامام ضامن، کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے۔ تو دنیا میں یہ قانون ہے کہ جس آدمی کے ذمہ ادھار ہو اس سے ادھار مانگنے والا ادھار مانگے، تیسرا آدمی اس کی ضمانت دے دے کہ بھئی آپ ان کو چھوڑ دے، نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ جب ضامن ادھار دے دیتا ہے مدیون کو تو دونوں بری ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھئی؟ ضامن بھی بری ہو گیا اور جس کے ذمہ ادھار تھا وہ بھی بری ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے تو امام کو ضامن بنایا ہے کہ ضامن نے قرات کر لی تو وہ امام کی بھی قرات ہے اور مقتدی کی بھی قرات ہے۔ اور اس پہ دلائل تو باقی وہی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج یا عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو یہ مطاف میں طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن عمر جن کا نام ہے، اور اسی طرح یہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے مطلقاً مجتہد تھے وہ سارے موجود تھے۔ تو امام صاحب طواف کر رہے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا، یار اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا مجتہد ہے، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اتنی روایات ہیں اور یہ امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل نہیں ہے، چلو ان سے اس بات میں ذرا بحث کریں، یعنی ان سے اس بات کے اندر پوچھیں کہ وجہ کیا آخر۔ کہتے امام صاحب نے طواف کیا، مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ حضرات سارے جمع ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے مجتہد ہیں، لیکن آپ جو ہے نا یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے، جو آدمی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ بھی پڑھے آپ مکروہ تحریمی کہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ خیر امام صاحب نے کہا بھئی آپ زیادہ ہو میں ایک ہوں، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، مشورہ کر کے اپنا ایک مقرر کر لو، ایک بڑا مقرر کر لو، اس ایک کے ساتھ میں بحث کر لوں گا، اگر ایک جیت گیا تو تم سب جیت گئے، وہ ایک ہار گیا تو تم سب ہار گئے۔ انہوں نے کہا یہ بالکل مناسب بات ہے۔ وہ سائڈ پر ہوئے، مشورہ کیا، آ کر کہا کہ حضرت فلاں جو ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، اب یہ آپ سے اس بات میں مذاکرہ کریں گے، تکرار کریں گے، اگر یہ ہار گئے تو ہماری سب کی ہار اور یہ جیت گئے تو ہم سب کی جیت۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم سارے ہی ہار گئے، اس مسئلے میں تم سارے ہار گئے۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہتے جب ایک کی ہار سب کی ہار ہو سکتی ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آدمی کی ہار سب کی ہار ہو سکتی ہے، ایک آدمی کی جیت سب کی جیت ہو سکتی ہے، تو تم مسئلہ ہار گئے ہو۔ تم یہی کہتے ہو نا کہ امام کے پیچھے قرات کرنے، تو امام کا ایک آدمی کی ہار سب کی ہار ہو سکتی ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک عقلی دلیل، ایک واقعہ میں نے پیش کیا، باقی توثیق الکلام میں 10 دلائل اور بھی موجود ہیں۔ اور اس طرح اس مسئلے کے اندر آخری بات یہ ہے کہ اگر بحث کرنا چاہیں، یہ تو سب تقریباً 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، 10 گھنٹے کی ریکارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے کئی اور دلائل جو ہے نا اس بات کے اندر موجود ہیں۔ اور اس تمام ریکارڈنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ باقی جو روایتیں ہیں وہ اول وقت کے لیے تھی، اور یہ جو آخری روایت ہے یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں 2 آیتیں ہیں، ایک آیت کہتی ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ بھئی جتنا قرآن میں تمہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اب یہ آیت اس بات کی پر دلالت کر رہی ہے کہ امام اور مقتدی دونوں قرات کریں گے، دونوں قرات کریں گے۔ اور دوسری آیت جو سورہ اعراف کی 204 نمبر آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش سنو اور چپ بھی رہو۔ اب یہ آیت جو ہے مقتدی کے اوپر فاتحہ کو منع کرتی ہے۔ اب یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتوں میں اگر تعارض ہو جائے تو سیرورت الی السنت، یعنی ہم سنت کی طرف جائیں گے کہ سنت میں ان 2 آیتوں کی کوئی وضاحت ہے
تو جو حدیث ہم نے پیش کی ہے اوپر، جس کے راوی نسب الرایہ میں 5 صحابہ سے جو روایت مروی ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، تو نور الانوار جو رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے، ملا جیمد رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی بحث میں فرمایا یہ حدیث ان 2 آیتوں کے لیے فیصلہ کن حدیث ہے، اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس نے آ کر بتا دیا، فیصلہ کر دیا کہ 2 آیتوں میں تعارض آ گیا۔ ایک آیت کہتی ہے کہ مقتدی امام دونوں قرات کریں، دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ مقتدی خاموش رہے، قرات نہ کرے۔ اب اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے ملا جیمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ یہ حدیث ان 2 آیتوں میں فیصلہ کن ہے کہ جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرات اس کے حق میں محسوب ہے، اس کے حق میں محسوب۔ اور اتنی بات تو سارے امام مانتے ہیں کہ امام قرات کے ساتھ بلا واسطہ متصف ہے، یعنی امام قرات کے ساتھ متصف ہے، وہ کرے گا بلا واسطہ، اور مقتدی امام کے واسطے سے ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے تمام فقہا کا، تمام اماموں کا، کہ مقتدی امام کے واسطے سے ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب امام کے واسطے سے ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ واسطہ بالعروض ہے۔ واسطہ بالعروض کا مطلب یہ ہے جیسے انجن کی ڈبیاں ٹرین کی، کہ انجن جو ہے ٹرین کا وہ حرکت کرتا ہے بلا واسطہ، اور ڈبیاں اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اگر ٹرین چل رہی ہے تو ڈبیاں اس کے ساتھ چل رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ تو امام کی قرات مقتدی کے حق میں محسوب ہے، یعنی شمار کی گئی ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس بات پہ یعنی کہ امام قرات کے ساتھ متصف ہے بلا واسطہ، اس پر بھی اتفاق ہے۔ اور باقی دلائل اور زیادہ ہے، سمجھنے والے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔